بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پچھلا لیسن تھا ہمارا اس پی ایچ پی کے اوپر، اسی کے اوپر ہم تھوڑا سا ایک سمری سی لے لیتے ہیں اس کے اوور ویو لینے کے لیے کہ وہ جو ورکنگ تھی وہ کچھ کس طرح ہوئی، کیونکہ وہ آلموسٹ 1 آور کی ویڈیو ہے تو 1 آور ہارڈلی کسی کے پاس ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو سم اپ کر دیں ان فیو منٹس۔ اوکے، تو چلیں جی چلتے ہیں جی، ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو سب سے فرسٹ کوشچن جو ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ ویب سائٹ کے اندر کیا کیا پورشنز ہوتے ہیں۔ لائک ہمارا فرنٹ اینڈ ہے اور بیک اینڈ ہے۔ بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ میں کیا فرق ہے کہ سرور سائڈ جو اسکرپٹس ہوتے ہیں وہ بیک اینڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ فرنٹ اینڈ یوزر کو جو اویلیبل ہوتے ہیں وہ کلائنٹ سائڈ جو ہے فرنٹ اینڈ کہلاتے ہیں۔ لائک اس میں HTML CSS جاوا اسکرپٹنگ جو ہم نے کی ہوتی ہے یوزر کے لیے، کہ یوزر کو ایک تو جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ یوزر کو فورس کرتی ہے کہ وہ یہ کام، کوئی آپ ریسٹرکشن لگانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ یہ کام کر سکے اور یہ نہ کر سکے، کہیں آپ کا ٹیکسٹ باکس ہے اس کے اندر آپ ٹیکسٹ ہی لکھوانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی آپ کا کیسی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ جسٹ نمبرز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں ID کارڈ نمبر ہے، کوئی فون نمبر ہے، تو اس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک رسپیکٹیو فارمیٹ کے اندر ہی اپنی انٹریز کر سکے، تو ہم لوگ جاوا اسکرپٹ کو یوز کرتے ہیں۔ تو CSS HTML کو سپورٹ دیتی ہے اور ڈیزائننگ دیتی ہے۔ آج کل ہم جو بھی ویب سائٹس دیکھ رہے ہیں وہ CSS میں بنی ہوتی ہیں۔ تو ابھی ہم نے HTML کا بھی تھوڑا بہت، اس میں جو ہمارا ابھی پریویس لیسن ہوا ہے اس کے اندر HTML بھی تھوڑا بہت تھا کہ کیا ورکنگ ہے اس کی۔ تو یہ ہمارے دو اینڈز ہیں۔ ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ تو HTML کا جو ڈیٹا ڈسپلے ہے وہ کیسے ہوگا ہم لوگ HTML یعنی آپ کے پاس جو بھی کوئی بھی پیج کھولیں گے تو اس کی سورس دیکھیں گے تو وہ آپ کو سورس جو ہے وہ HTML میں نظر آئے گی، اس میں آپ کو سرور سائڈ کوئی اسکرپٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ سرور سائڈ اسکرپٹ ہوتا ہے جس کو ہم کال کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ آؤٹ پٹ کے طور پر HTML جنریٹ کرتا ہے اور ہمیں HTML کے طور پہ اس کی آؤٹ پٹ دکھتی ہے۔ تو یہاں لائک میں نے HTML کا ٹیگ لگایا ہوا ہے، اس کے بعد یہاں جی ٹائٹل ہے اس کا، پھر ہیڈ ہے، ہیڈ میں ہم جاوا اسکرپٹ CSS کی فائلز وغیرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باڈی کے اندر یہ پیج کا سیکشن ہے، پیج کیسے ڈیزائن ہوگا، اور کہیں ہم اگر کوئی پروڈکٹس وغیرہ شو کرنا چاہ رہے ہیں یا مینیوز ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ کسی سارٹیڈ آرڈر میں ترتیب میں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں ہم لوگ ٹیبلز کو یوز کرتے ہیں اور کہیں ہم URL کو یوز کرتے ہیں لسٹ کی صورت میں، اور کہیں ہم ڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، یعنی باکسز وغیرہ بنا کے ڈیوز کے ذریعے CSS کی ڈیزائن کے ذریعے ہم ان چیزوں کو ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو UL اور LI بھی اس طرح دونوں بھی چیزیں ڈیو بھی یوز کرتی ہے اور LI اور UL بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے ہم لسٹ آئٹمز وغیرہ ڈسپلے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا کہ PHP ہم نے ڈیٹا لیا ہے اس سے، تو سب سے پہلے کوئی بھی آپ کی ویب سائٹ ہوگی ڈیٹا ڈسپلے کرنے کے لیے آپ کو کنیکشن کرنا ہوگا۔ کنیکشن کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے، کوئی آپ ایک ویریبل لے لیں تاکہ کنیکشن کے وجہ سے پوری اسکرپٹ کو نہ بار بار لکھنا پڑے، جسٹ یہ چیز لکھنی پڑے۔ تو ایک ویریبل لے لیا اکاؤنٹ کے نام سے، یہ آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی آپ نے MySQL کنیکٹ کیا، جو PHP کی کمانڈ ہے اس کے اندر آپ نے یوزر لوکل ہوسٹ دیا اور یوزر نیم اور پاسورڈ دیا۔ یہ آپ یوزر نیم اور پاسورڈ ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں، جو ہم نے یہاں دیکھا تھا سرور کے اندر ہم نے کیا دیکھا تھا، یہاں پر ولیجز میں گئے تھے اور یہاں پہ ہم نے یوزر وغیرہ ڈیفائن کیا تھا، یوزر کریٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یوزر کا نیم وغیرہ پاسورڈ وغیرہ اور اس کے رائٹس وغیرہ ڈیفائن کیے تھے، جو پچھلے لیسن جو ان ڈیٹیل لیسن ہوئے اس کے اندر موجود تھی چیزیں۔ اس کے بعد ہم نے یعنی یہ آپ کا ہو گیا۔ اس کے بعد ڈیٹا بیس ہم نے اس کے اندر بنایا تھا، تو ڈیٹا بیس کا نام ہم یہاں دے دیں گے، اور پھر ہم اپنے لنک کو جو رائٹس ہم یوز کر رہے ہیں اس ڈیٹا بیس کو اوپن کرنے کے لیے وہ رائٹس ڈیفائن کر دیں گے۔ اس کے بعد آ گیا کیوری اسٹرکچر۔ کیوری کیا ہے کہ آپ نے ڈیٹا کیا مانگنا ہے اس سے، کیا ٹیبل کا نام کیا ہے اور آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ اسٹیرک کریں گے، اسٹیرک مینس کہ آپ ساری فیلڈز مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ فیلڈس کے نام لکھتے ہیں تو آپ فیلڈس کے نام لکھیں گے، جیسے میں کہہ رہا ہوں نیم، اور اپنے 2 فیلڈس کا ڈیٹا آئے تو وہ بھی آپ اس میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جی SQL کی کیوری ہے لگانے کے لیے کہ آپ PHP میں ایڈمن سے ڈیٹا لینے کے لیے کیوری لگاتے ہیں۔ تو کوئی بھی کیوری ہو سکتی ہے جو ڈیٹا آپ کے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ ڈیٹا کس طرح کا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ویئر کلاز وغیرہ بھی آئیں گی، ہم جب ڈیٹا بیسز کو پڑھیں گے، ڈیٹا بیس کو ان ڈیپتھ پڑھیں گے اگلے لیسنس میں، تو ان میں ہم یہ کیوریز بھی ڈفرینٹ جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ کس طرح کی ہوتی ہیں، اس میں ریلیشنز پڑھیں گے، اس میں ہم ویوز وغیرہ بنانا پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رولز وغیرہ بنانا، اس طرح کی چیزیں ہم اس کے اندر پڑھیں گے جب ڈیٹا بیسز میں جائیں گے نیکسٹ لیسن کے اندر۔ یہ جسٹ اوور ویو ہے پریویس لیسن کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم یہاں سے، یعنی یہ ہمارا جو کیوری ہے اس میں سے اس کیوری کو ہم نے چلا کے اس کو ریسورس میں لیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ویریبل کا نام ریسورس رکھ دیا میں نے، تو ریسورس کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، اور RES بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر ہم نے کیا کیا ہے اس میں سے روز کو فیچ کیا ہے. فار سنگل رو فیچنگ ہے یہ والی کمانڈ یوز ہوگی. مائی سیکول انڈرسکور فیچ انڈرسکور ارے اور یہ آپ کے ریسورس آ گئے اور آپ نے اس کو روز میں رکھ لیا. لیکن اگر آپ ساری روز اس میں ڈیٹا بیس میں سے لینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لائک یہ آپ کی روز ہیں سپوز، تو ان ساری روز کو آپ لینا چاہ رہے ہیں اس کے اندر سے کہ پہلے ایک رو میں آئے، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، پانچویں میں، ساری روز جو ہے آپ کو ڈسپلے کرے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، وائل لوپ لگائیں گے. وائل لگا کے آپ روز لیا، ویریبل لیا اور مائی سیکول انڈرسکور فیچ انڈرسکور ارے کیا، تو اس میں ریسورس آپ نے وہ کال کر لی اوپر والی جو آپ نے رکھی ہوگی، لائک یہ والی. یہ رو یہاں بھی یوز ہوئی ہے، یہاں بھی یوز ہوئی ہے، یہاں سنگل کے لیے، یہاں ملٹیپل ریکارڈس کے لیے. فار لوپ ہے سمجھیں ٹو کلیکٹ آل روز. ٹھیک ہے، تو یہاں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے جو ہے یہ ڈیٹا ملے گا کیسے. لوپ ہماری یہاں سے سٹارٹ ہو گئی، ایکو کیا ہم نے، یہاں ٹی آر کیا. ٹی آر کیوں کیا؟ تاکہ ہماری یہ رو سٹارٹ ہو سکے. یہ والا پورشن جو ہے یہ ہمارا کہاں ہے، یہ ہمارا اوپر ہم نے ڈیفائن کر دیا ہوتا ہے، یعنی پہلے ہم نے یہ چیز بنا دینی ہے کہ یہ ہیڈنگ ہے. اس کے بعد یہ والی پورشن جو ہے یہ بن رہی ہے لائک اس میں سے روز میں سے، یعنی یہ روز اور آئی ڈی ہم لے رہے ہیں. آئی ڈی والا ڈیٹا یہاں آ جائے گا، نیم یہاں آ جائے گا، ایف نیم یہاں آ جائے گا، رول نمبر یہاں آ جائے گا، اور اسی طرح کورس یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی یہ آپ کا ٹی ڈی کلوز ہو گیا. ٹی ڈی مینس یہ ڈبے جو ہیں، ان ڈبوں کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ٹی ڈی کہہ رہے ہیں. اور یہاں سے یہ ٹی آر شروع ہوا، یہ ٹی آر کلوز ہو گیا، یعنی یہ ایک رو اس نے کلوز کر دی. اب جب فار لوپ نیکسٹ ریکارڈ پہ گئی تو اس نے نیکسٹ وہی ساری چیزیں یہ یہاں لکھی، پھر یہاں لکھی. ان شارٹ وہ جتنی دیر تک اسے ریکارڈز ملتے گئے اتنی دیر تک وہ جو ہے ان ریکارڈز میں گزرتا رہا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے وہ چلتا رہا. تو یہاں جو ہے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کس کا ایڈ. تو اب نے اس کے بعد ہم نے ایک ایڈ کا فارم بنایا. ایڈ کے فارم میں ہم نے کیا کیا، فارم کو ٹیگ لیا، فارم کے اندر نیم رکھا، اس کا میتھڈ پوسٹ رکھ دیا، پوسٹ اور گیٹر یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایکشن لیا، ایکشن خالی شو کر دیا. پھر انکرپشن ہم نے لگا دی ان کیس کہ ہم لوگ ایمیج وغیرہ بھی اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو دین ہم انکرپٹ کر کے ملٹی پارٹ سلیش فارم ڈیٹا رکھ دیں گے. تو ان پٹ ٹائپ میں ہم نے نمبر رکھا پہلے والی فیلڈ کے لیے، کہ اس کا نام ہم نے آئی ڈی رکھا ہوا ہے، دوسری والی کا نیم رکھا ہوا ہے، تیسری والے کا ایف نیم، چوتھی والے کا رول نمبر، پانچویں والے کا کورس، اور چھٹی والے کا ہم نے یوزر کیس. یہ یہاں میں نے ڈسپلے نہیں کیا ہوا، لیکن یہ کیا ہے فائل کے لیے. اگر فائل آپ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو دین آپ یہ فیلڈ بھی یوز کریں گے. اس کے بعد آ جائیں، آپ نے ان پٹ آئی سبمٹ کا بٹن لگا ہوا ہے. اب اس سبمٹ کے بٹن کو ہم یہ چاہ رہے ہیں، یعنی یہاں سے یہ جو فارم ہے آپ کا اس کے ذریعے بنا ہوا ہے ٹو لوڈ فارم ڈیٹا، یعنی یہ فارم آپ کا لوڈ ہوگا اس کے ذریعے. یہ جو چیز بنے گی تو اس کے ذریعے آپ کے یہ جو ہے یہ فیلڈز بن جائیں گے، 1 2 3 4 5 6. یہ جسٹ ان فیلڈز کا ڈیٹا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ٹیبل وغیرہ بنا ہوا ہے یا آئی ڈی وغیرہ ہے، اس کے لیے آپ کو HTML کے کمانڈز آج یوز کرنی پڑیں گی جو ہم نے لیسن میں پیچھے کی ہوئی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ بٹن جو کلک ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا ایکشن ہو رہا ہے. تو یعنی سیو کا بٹن جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کا ایکشن کال ہو رہا ہے. یعنی ایف از سیٹ $_ پوسٹ ایس بی، اس کا نام ہم نے ایس بی رکھا ہوا بیچ میں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں یہاں پہ ایس بی ہے. ٹھیک ہے، ایس بی کو کلک ہونے پہ کیا چیز چاہیے، ہم نے پہلے کیا کرنا ہے، ایس بی پہ کلک ہونے پہ ہم نے جو فارم میں ڈیٹا انٹر کیا ہوا ہے وہ فارم جو ہے اس فارم سے ہم نے ڈیٹا لینا ہے. یعنی آئی ڈی سے آئی ڈی لینی ہے، نیم سے نیم، ایف نیم، رول نمبر اور کورس وغیرہ. ان میں سے مطلب ان فیلڈز میں سے ہم ڈیٹا جو ہے ان ویریبلس میں رکھوا رہے ہیں. ان ویریبلس میں جب ڈیٹا آ گیا ہمارے پاس تب ہم نے کیا کرنا ہے، تب ہم نے کیا کرنا ہے، ڈیٹا کو سیو کرنا ہے. یعنی آپ کا یہ جو ڈیٹا اس میں موجود ہے اس ڈیٹا کو آپ کیا کریں گے، سیو کی کیوری لگائیں گے. اب یہاں کیوری کیا لگی ہے، کیوری لگی ہے اپڈیٹ کی اسٹوڈنٹس سیٹ، یعنی اپڈیٹ، پھر ٹیبل کا نام، پھر سیٹ کریں گے، پھر فیلڈ کا نیم رکھ دیں گے جو بھی آپ فیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، نیم. اب پھر یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ آپ کا نیم یہاں پہ یہ دیکھ لینا، یہ سنگل کوڈ یہاں سے مسنگ ہے، اس کو کاپی نہیں کرتے رہنا، یہ کاپی ہوا ہوا ہے، یہاں ایک مسٹیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس مسٹیک کو کنسیڈر نہیں کرنا ہے. یہاں آپ سنگل کوڈ اگر ادھر لگا ہوا ادھر بھی لگنا چاہیے، یا پھر اس کے بغیر ہی نیم لکھا ہونا چاہیے. ایکول کر کے آپ نے $_ نیم لیا. $_ نیم کیا ہے، یہ آپ کا ڈیٹا ہے. یعنی اس میں ڈیٹا کون سا ڈیٹا ہے جو کہ آپ کے فارم میں آپ نے انٹر کیا ہوا ہے. انٹر کیا ہوا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کی ڈیٹا بیس میں جو نیم کی فیلڈ ہے اس کے ساتھ ہم اسے بیلنس کر رہے ہیں. اسی طرح ایف نیم کی فیلڈ کے ساتھ، اسی طرح رول نمبر کی فیلڈ کے ساتھ، اور اسی طرح کورس کی فیلڈ کے ساتھ. اور یہاں پہ ہم ویئر بھی لگا رہے ہیں. ویئر کیوں لگا رہے ہیں، تاکہ یہ کوئی جس ریسپیکٹیو ڈیٹا کے اندر ہم موجود ہیں وہی جو ہے اپڈیٹ ہو. ہاں جی، تو یہاں سیو کے بٹن کو کلک کرنے پہ ہمیں کیا ہوگا، یہ ہم نے کمانڈ لگائی ہوئی ہے کہ جب اس کا بٹن کلک ہو رہا ہے تو تبھی کوئی ایکٹیویٹی ہو، یعنی ایکشن پرفارم ہو.
تو ایکشن پرفارم کب ہوگا؟ ایک تو چیز ہے کہ آپ کا یہ بٹن جو ہے یہ فارم کے سارے کنٹینٹ جو ہیں فارم اور فارم کے ٹیگ کے اندر ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم نے جیسے یہ یعنی جب بھی یہ بٹن کلک ہوگا تو فارم کا پوسٹ ایونٹ کال ہوگا. تو پوسٹ ایونٹ کے بیس پہ ہم نے یہ چیزیں رکھی. ہم نے کہہ دیا اف از سیٹ $_post SB. اگر SB جو ہے وہ پوسٹ ہوتا ہے یعنی کلک ہوتا ہے تو دین یہ کیا کرے آئی ڈی کی فیلڈ میں سے ان فیلڈس میں سے ڈیٹا جو ہے وہ کیا کرے ان ویریبلس میں لے آئے. اس کے بعد ہم نے جی کیوری چلائی. تو کیوری کے چلائی کہ یہ جو ڈیٹا ہمارا آیا ہے اس کو ہم نے اب سیو کرنا ہے انٹو ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس میں کیسے سیو کریں گے؟ جی کیوری چلائیں گے ہم انسرٹ انٹو اسٹوڈنٹس کا ٹیبل کا نام لکھ دیا. پھر اس کی فیلڈس لے لی جن فیلڈس کے اندر ہم نے ڈیٹا رکھنا ہے. کن فیلڈس میں رکھتے ہیں؟ آئی ڈی کے اندر تو نہیں رکھیں گے کیونکہ آر ڈی کو ہم نے اے آئی رکھا ہوا ہے یعنی آٹو انکریمنٹ رکھا ہوا ہے, اس لیے نیم کے اندر ہم ڈیٹا رکھیں گے. اس کے علاوہ ہم کیا ہے نیم کے اندر ڈیٹا رکھیں گے. ایف نیم کے اندر یہاں ایف نیم آئے گا. ٹھیک ہے, اس کو میں درست کر لیتا ہوں ابھی یہاں پہ ایف نیم. ٹھیک ہے, یہ آ گیا تو اس کو سیو کرتے ہیں. یہ ایف نیم آ گیا یہاں, جی ایف نیم آ گیا. پھر رول نمبر آئے گا, پھر کورس آئے گا. یہ کن چیزوں کا نام ہے؟ ڈیٹا بیس میں فیلڈس کا نام ہے. ڈیٹا بیس میں ہماری فیلڈس کا نام ہے, یعنی ڈیٹا بیس جو ہم نے بنایا ہے اس کے اندر اس کی فیلڈس کا نام. اس کے بعد ویلیوز آ گئی, یعنی یہ کون سی ویلیوز ہیں جو فارم کے اندر ہم نے انپٹ کی ہوئی ہیں. فارم سے ہم نے ویلیوز کیسے مانگی ہوئی ہیں؟ پوسٹ کے ذریعے. پوسٹ کے ذریعے ہم نیم میں لائے ہیں, ایف نیم میں, رول نمبر میں, کورس میں, یعنی ویریبلس کے اندر ہم ویلیوز لائے ہوئے ہیں. تو یہ ہم نے ویلیوز دے دینی ان کو کہ ان ڈیٹا بیس کی ان فیلڈس کے اندر یہ والی ویلیوز انپٹ کر دیں, انسرٹ کر دیں. ٹھیک ہے, یہاں ہم نے کمانڈ لگائی اف کی کہ اف ناٹ مائی سیکول انڈرسکور کیوری, یعنی اگر کیوری نہیں چل پاتی تو یہ کیا کہہ دے ڈائی کر دے اور سوری ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ یہ کہہ دے. کہ ایلس میں کیا کرے ایکو کرے سکسیزفلی سیوڈ, اور ایکو میں ہی یہ کیا کرے اسکرپٹ لگایا ہے ہم نے جاوا کا کہ وہ لوکیشن ڈاٹ ریپلیس کرے, یعنی ہماری جو لوکیشن ہے وہ چینج کر دے فرام add.php ٹو index.php, یعنی یہاں سے ہمیں وہ index.php میں لے جائے. تو یہاں سے ہم نیکسٹ لیسن میں چلتے ہیں. تو نیکسٹ لیسن میں کیا ہے کہ ہم نے ایڈٹ کا فارم بنایا وہاں پہ. ایڈٹ کے فارم کے اندر کیا آ رہا ہے جی؟ ایڈٹ کے فارم کے اندر ہم نے یہاں پہ یعنی اسی فارم کو جو انڈیکس کا فارم تھا ہمارا اس کے اندر ہم نے یہ 2 روز ایڈ کی, یعنی ایک یہ رو ایڈ کی ہے. ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم نے ٹی ڈی کا آپشن لگا کے ایک ٹی ڈی کا کالم اور لے کے اور یہ حرف کر کے editing.php کا لنک لگایا ہے اور آئی ڈی کو ایکول کیا ہے اور روز آئی ڈی کے. ٹھیک ہے, یعنی جو ڈیٹا بیس میں سے آئی ڈی آ رہی ہے یہ والی, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے اس کے ایکول کر دیا تاکہ جب اس کے اوپر کلک کریں تو ہمیں یہ اس میں وہ شو کرے کہ بھئی یہ آئی ڈی ہے. اور جب ہم اس کو کلک کر کے آگے جائیں کہاں پہ editing.php تو آئی ڈی کے اندر ہمارے پاس وہ آئی ڈی ہے جس ریکارڈ کے اوپر ہم نے کلک کیا ہوا. اس کے بعد یہ دوسرا ہمارا جو ہے وہ کیا ہے آئی ڈی ڈیل. اسی ایڈیٹنگ کے اندر ہی ہم نے اس کو ایک اور بھی آئی ڈی دی ہوئی ہے ڈی آئی ڈی. ٹھیک ہے, یعنی یہاں بھی ہم اس کو لوکیشن کیا وہ دے رہے ہیں وہی دے رہے ہیں کہ یہاں سے بھی یہ editing.php میں جائے, لیکن یہاں پہ لنک ویریبل کیا جائے گا ڈی آئی ڈی. یہاں آئی ڈی جائے گا, یہاں ڈی آئی ڈی جائے گا. تو یہاں جی آئی ڈی جو ہے ہمارا جو ہماری آئی ڈی کے ویلیو ہے وہ ہم وہی لے رہے ہیں جو ادھر بھی لے رہے ہیں. تو ڈیل کر کے اس کے اندر ہم نے یہ ڈیل رکھ دیا اس کا ٹائٹل, اور اے ہم نے کلوز کر دیا, ٹی ڈی کلوز کر دیا اور ٹی آر کلوز کر دیا. اس طرح ہمارے یہ سارے کے اندر وہ لنکس وغیرہ بھی آ جائیں گے اور ہم اس ریسپیکٹیو فائل میں یعنی ایڈیٹنگ کی فائل میں چلے جائیں گے. تو ایڈیٹنگ کی فائل میں جاتے ہیں. ایڈیٹنگ کی فائل کے اندر جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو ہمیں انیشلی ہم نے انکلوڈ کر لیا کنیکٹ کو کنیکشن کے لیے, ٹھیک, تاکہ ہمیں کنیکشن کا اسکرپٹ جو ہے وہ پرانا لکھنا پڑے, اس کے لیے ہم نے انکلوڈ کر دیا اسے. پھر ہم نے یہ لنک آئی ڈی کے نام سے ویریبل رکھا ہے جس میں ہم نے $_get ID کیا ہے. آئی ڈی کس لیے کیا ہے کہ ہمارا اگر ہم نے ایڈٹ پہ کلک کیا ہے تو ہمارا وہاں سے کیا ملے گی ہمیں ویلیو, تب ہمیں یہ والی آئی ڈی ملے گی, آئی ڈی ملے گی یہ والی. یعنی اگر ہم ایڈٹ پہ کلک کر کے ایڈیٹنگ میں گئے ہیں تو ہمیں آئی ڈی ملے گی, اور اگر ہم ڈیل پہ کلک کر کے ایڈیٹنگ میں گئے ہیں تو ڈی آئی ڈی ملے گی. تو یہاں ہم نے ان دونوں ویلیوز کو یہاں ان 2 ویریبلز میں رکھ لی, لنک آئی ڈی اور لنک ڈی آئی ڈی میں. ٹھیک ہے, تو یہاں ڈیسیژن بنا لیا کہ اف ناٹ ایمٹی لنک ڈی آئی ڈی, اگر لنک آئی ڈی جو ہے لنک ڈی آئی ڈی نہیں خالی ہوتا, یعنی اگر وہ پیچھے سے جو بندہ آیا ہے وہ ڈیل پہ کلک کر کے آیا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ نہیں خالی ہوگا, ناٹ ایمٹی ہوگا. تو تب ہم نے کیوری لگائی ہوئی کہ ڈیلیٹ فرام اسٹوڈنٹس ویئر آئی ڈی از اکول ٹو لنک ڈی آئی ڈی, کہ وہ اس آئی ڈی کو ڈیلیٹ کر دے, اس کا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے جہاں پہ یہ آئی ڈی اس کا میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پھر ہم نے وہی کیوری لگا دی اف ناٹ مائی اسکول انڈرسکور کیوری. ٹھیک ہے, وہ ڈائی سوری ریکارڈ ناٹ
अगर यानी नहीं चली MySQL की क्वेरी तो डाई कर जाए और सॉरी कर दे, और अगर हो जाता है तो सक्सेसफुल डिलीटेड और हमारी लोकेशन को दोबारा इंडेक्स में ले जाए। ठीक है, ये हो गया इसका किस सूरत में, डेल की सूरत में, ये डेल कर दिया हमने। अब दूसरी सूरत क्या है कि रिकॉर्ड्स हमने जो वहाँ से जो सेलेक्ट किया रिकॉर्ड उसको इस फॉर्म में लोड करना। ठीक है, इस फॉर्म में लोड करना। कैसे लोड होगा, क्योंकि दूसरा हमने क्या लिखा हुआ है, एडिट के लिए जो आईडी लिया था उसका था आईडी था। ठीक है, तो वो ये है आईडी, तो ये लिंक आईडी में आया हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कहा है, इफ़ नॉट एम्प्टी लिंक आईडी, क्वेरी के अंदर हमने क्या कह दिया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू लिंक आईडी। लिंक आईडी क्या है, वो वाला आईडी जो कि एडिट के थ्रू आया हुआ है, यानी ये वाला, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने रिसोर्स की और उसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया। एग्जीक्यूशन के बाद उसमें से डाटा को फेच करवाया। क्या MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अरे और रो लिया, सिर्फ वाइल नहीं लगाया क्योंकि रिकॉर्ड हमें एक ही मिलना है, एक ही आईडी के थ्रू, इसलिए जस्ट हमें रोज़ लगा के उसको उस वेरिएबल में डाटा फेच करके रख लिया उसको बंडल की सूरत में। अब हमने हमारे फॉर्म के अंदर हमने क्या वर्किंग करनी है, फॉर्म के अंदर वर्किंग फॉर्म का ये मेथड वगैरह और ये आ गया। उसके बाद इनपुट्स के अंदर हमने उसकी वैल्यू की जगह पे PHP में से वेरिएबल्स ले लेने। कैसे करने हैं, PHP की कमांड लेंगे, क्या PHP का टाइप स्टार्ट करेंगे, इको करेंगे और रोज़ वाली फील्ड ले लेंगे, किसके अंदर, आईडी वाली फील्ड में यहाँ पे। इसी तरह नेम वाली फील्ड कॉल कर लेंगे। यानी यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि PHP को के अंदर, क्योंकि यहाँ से रोज़ के अंदर हमारे पास ये सारा कुछ पड़ा और डाटा हमें सारा इसमें से मिल चुका है स्टैटिक के ज़रिए। ठीक है, जस्ट हमने उसकी फील्ड्स में से डाटा लेना। तो रोज़ आईडी करेंगे तो आईडी का डाटा आ जाए, मेन नेम, एफ नेम, रोल नंबर, कोर्स और इस तरह उनके रेस्पेक्टिव फील्ड्स में से रेस्पेक्टिव डाटा हमारे इस फॉर्म में लोड हो जाएगा। ठीक है, टू लोड डाटा इनटू फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जी जब हम सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो देन क्या होगा, यानी अब हमने ये जो रिकॉर्ड पीछे से लोड करके लाए हैं उसे हमने सेव करना है। सेव क्या करना है, क्योंकि अभी हम हो सकता है हमने ये एज इट इज़ तो नहीं सेव करना, एज इट इज़ भी सेव हो गया। अगर ये रिकॉर्ड हम चेंज नहीं करते तो ये एज इट इज़ सेव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ हम नाम चेंज करते हैं या रोल नंबर चेंज करते हैं या कोई चीज़ चेंज करते हैं और उसके बाद सेव का बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस सेट जो है आपका SB का बटन जो है वो पोस्ट हो रहा है। उसके अंदर हम सारी फील्ड्स जो हैं सेम लाइक ऐड की तरह के हम फॉर्म में से डाटा लेके पोस्ट के जरिए डाटा लेके हम इन वेरिएबल्स में रख रहे हैं। इन वेरिएबल्स में से डाटा लेने के बाद हम क्वेरी लगा रहे हैं अपडेट की। वहाँ हमने कौन सी क्वेरी लगाई थी, ऐड के अंदर इंसर्ट की। यहाँ पे क्या है, अपडेट किया, अपडेट स्टूडेंट्स सेट। ठीक है, यहाँ हम कर लेंगे नेम इज इक्वल टू नेम में क्या होगा, यहाँ भी एक गलती है कि यहाँ पे हम ठीक कर लेते हैं इसको खोल के। वेयर इज ये वाली, या तो इसे ख़त्म कर देते हैं या फिर दोनों तरफ लगा लेते हैं कॉपी। ये सिंगल कोड जो है, कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें जो है नहीं पता चलती हैं और फंसे रहते हैं हम लोग छोटे से कोड की वजह से भी। तो ये हर कोड जो है अपने माइंड में रखना होता है कि यहाँ अगर लगा हुआ है तो इस तरफ क्यों नहीं है। ठीक है, तो नेम सेट किया, नेम इज़ इक्वल टू वेरिएबल नेम, वैल्यू यानी नेम की फील्ड के अंदर जो वैल्यू है उसको ये इक्वल करेगा वैल्यू इन द वेरिएबल फील्ड। ठीक है, यानी जो वेरिएबल की फील्ड के अंदर ये इसके अंदर जो वैल्यू है इस वक्त उसके साथ ही अपडेट करेगा। इसके पास वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके फॉर्म में से, यानी फॉर्म में से नेम वाली फील्ड जो है यहाँ से आएगी और आपके इधर आ जाएगी, इस तरह नेम, रोल नंबर, कोर्स वगैरह इनमें से। तो हम इसको बैलेंस कर देंगे हमारे डाटाबेस की फील्ड के साथ, हमारी अवेलेबल जो हमने करंट डाटा उठाया उसके साथ। तो यहाँ हम कह देंगे ये किस डाटे को चेंज करे, वेयर ID इज़ इक्वल टू $ID, यानी ये वाली ID। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डबल कोड करके हमने इस स्क्रिप्ट को क्लोज़ किया पहले, फिर एंड साइन दिया यानी फुल स्टॉप है, फिर $ID यानी इसका नाम दिया वेरिएबल का, फिर फुल स्टॉप और फिर डबल कोड से हमने इसको क्लोज़ किया और फिर ये डबल कोड आखिरी जो क्लोज़ हुआ है वो इसका क्लोज़ हुआ है, यानी ये दो क्लोज़ हुए उसके बाद ये क्लोज़ हुआ, उसके बाद हमने इसको स्टेटमेंट को क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ फिर हमने क्वेरी के एग्जीक्यूट होना या ना होना उसके ऊपर जो वर्किंग करानी है वो कर दी कि इफ़ एम नॉट, ये नॉट का साइन है, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी डाई सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, एल्स क्या करे, इको कर दे कि सेव्ड सक्सेसफुली, आपका रिकॉर्ड जो है सेव हो गया या अपडेट हो गया, और इको कर दे किसको, स्क्रिप्ट को, जो कि स्क्रिप्ट हमने किसी लगाया लोकेशन डॉट रिप्लेस के लिए, कि हमारी जो लोकेशन है वो चेंज कर दे फ्रॉम editing.php टू
index.php में हमें ले जाए। और एक चीज़ इसमें से मिस हो गई थी, जो कि क्या था कि हमने फ़ाइल अपलोड करना था। तो फाइल अपलोड के लिए हमारे पास ये स्क्रिप्ट है, छोटा सा स्क्रिप्ट है, यानी इसके अंदर जस्ट क्या है, इनक्रिप्ट मल्टी पार्ट ये हमने ऐड किया है। और इसके अलावा ये आपने एक इनपुट की फील्ड इसमें ऐड करनी है, जो कि हमने वहाँ तो ऐड की हुई पिछले पे। तो फाइल टाइप इज इक्वल टू फाइल कर देंगे टेक्स्ट के बजाय, ठीक है। तो वो आपके इसका नाम रख लिया, क्या रखना है, फिर टाइप सबमिट बटन लगा लिया। फिर आपने यहाँ पे ये जो है आपने बात बताया उसको कि यहाँ एक फ़ोल्डर है IMG के नाम से, इसी जगह पे जहाँ पे ये फाइल हमारी से पड़ी हुई है, इसी फोल्डर के अंदर IMG का फ़ोल्डर है, उसको हमने अपलोड डायरेक्टरी के वेरिएबल के अंदर रख लिया। फिर इनको हमने कंबाइन किया, अपलोड डायरेक्टरी और डॉट बेस नेम, यानी फ़ाइल का नाम जो है उसको हमने जो इसके अंदर पर नाम आया उसके साथ लगा के यहाँ पाथ लगाया। ये पाथ में इसका मुकम्मल यहाँ पे हमारे पास पूरा पाथ आ जाएगा, क्रिएट डेस्टिनेशन पाथ, यानी यहाँ हमारे पास पाथ आ जाएगा कि हमने इसका जिसको हमने उठाया हुआ है उसका पाथ क्या है, ठीक है। फिर उसको हमने मूव करना है, यानी इसको जो हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ हमने रखना है वो वाली डेस्टिनेशन पे लगा। मूव अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर फाइल जो है ये PHP की कमांड है फाइल को मूव करने के लिए, कि आप यूज़र क्लाइंट की जो साइड है वहाँ से डाटे को उठाएगा और क्लाइंट से सर्वर की जो लोकेशन होगी, जो हमारे पाथ होगा, जो फोल्डर दिया हुआ हमने उस फोल्डर में उस फाइल को रीलोकेट करेगा, यानी मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें यूज़र फाइल है, टेम्प अंडरस्कोर नेम है, फिर अपलोड फाइल, यानी ये इसकी कि यहाँ कहाँ से उठा रहा है, ये हमारे पास ये मौजूद थी, ठीक है। ये जहाँ रखेगा तो लोकेशन को चेंज करना था हमने, यानी यहाँ पे ये हमारी लोकेशन है जो हमने यहाँ मेंशन की हुई है कि जिस जगह पे इसने जिस डायरेक्टरी पे इसने फेंकना है इसको। तो ये हमारी वो डेस्टिनेशन पाथ है जहाँ हमने रखना है, और ये टेम्प नेम है, और ये इस तरह। इसी तरह अगर हम इसकी एक्सटेंशन वगैरह लेना चाह रहे हो, साइज़ लेना चाह रहे हो, यानी यहाँ जस्ट क्या करेंगे, यूज़र फाइल टाइप लिखेंगे, तो जो आपकी फ़ाइल की टाइप है वो हमें मिल जाएगी। अगर हम साइज़ रखना चाह रहे हैं तो साइज़ ले लेंगे। तो यहाँ तो जस्ट हम मूव कर रहे हैं, तो मूव के अंदर ये मूव कर लेंगे, तो यानी वो जिस भी टाइप की फ़ाइल है वो अपलोड मूव हो जाएगी इनटू दिस लोकेशन, यानी IMG के फ़ोल्डर के अंदर वो फ़ाइल इस नाम के साथ चली जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे ये फाइल इज़ वैलिड एंड वाज सक्सेसफुली अपलोडेड, और ये इसके साथ आ गया। एल्स इको कर दे अपलोड फील्ड, ठीक है। तो ये फ़ाइल की अपलोडिंग भी साथ थी। तो हम आगे फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर मज़ीद जो भी डिस्क्रिप्शन रहती होगी, जो चीज़ें हैं। ये तो एक सिंपल सा मतलब एक क्विक अप्रोच थी कि आप PHP की वेबसाइट्स वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो यही हमें हेल्पफुल होगा हमारे नेक्स्ट जो लेसन्स हो गए उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हम यूज़ करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को विद इन सेकेंड्स बना सकेंगे। हम डिफरेंट टेम्पलेट्स को लेंगे। टेम्पलेट्स को अगर हम देखें तो टेम्पलेट्स के लिए हज़ारों साइट्स हैं जिनके ऊपर हमें ये डाटा मिल जाता है, क्या ये अभी मैं भी ये देख रहा था। अभी देखें यहाँ बेशुमार साइट्स हैं, गूगल के अंदर जस्ट गूगल करें तो आपको बेशुमार साइट्स मिल जाती हैं। तो उन साइट्स को हमने क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। ये जैसे ये डाटा आ रहा है, इस डाटे को हमने जो है अपने डायनेमिक बनाना है। ये जस्ट ये क्या है, स्टैटिक वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वही डाटा है, इसको हमने चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।